پاشا صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ آج پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی، مطالبہ سامنے آیا اور اب سے کچھ دیر پہلے وفاقی حکومت نے بھی جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے، تو کیا اس پر جو پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور حکومت سیم پیج پر ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ ہی ہماری کسی حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہم نے تو آپ کے ذریعے اپنی آواز حکومت وقت تک پہنچائی ہے اور نام لے کے کہا ہے کہ پی ٹی اے اور ایف آئی اے جو کہ ادارے ہیں جنہوں نے یہ تھریش آؤٹ کرنا ہے، وہ خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ آگے بڑھیں، وہ اس میں دیکھیں کہ کیا یہ جو فیک آئی ڈیز کی بنیاد پہ یہ جو ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ججز کے نام لے لے کے ان کو جو ہے بدنام کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کا کوئی آؤٹ کم ہونا چاہیے۔ تو اگر انہوں نے بنائی ہے، مجھے تو آپ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج ہمارا مطالبہ انہوں نے منظور کر لیا۔ یہ جو ججز پہ تنقید ہو رہی ہے، کیا یہ پہلی بار ہو رہی ہے؟ نہیں، ججز کی تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے، اور ہمارا یہ سٹینس ہے کہ اگر آپ کی فیور میں آ گیا تو آپ نے واہ واہ کر دی، اور اگر کوئی فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو آپ نے ججز کی ٹرولنگ اور جس انداز میں سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، تو وہ غیر مناسب ہے۔ ہاں، آپ ضرور تنقید کریں اس فیصلے پہ، آپ کا حق ہے، وہ پبلک پراپرٹی ہے، اور ہم نے بھی کئی دفعہ ججمنٹس پہ کی ہے تنقید، جی میں اور یہی تو سب کو سوال یہ کروں گا حق سر کہ حاصل 8 سے ہے۔ 4-6 مہینے پہلے عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان سے اور ساتھی ججز کے اوپر خوب ٹرولنگ ہو رہی تھی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی پریس کانفرنسز میں تنقید کی جاتی تھی، دھرنا دے کر باہر سپریم کورٹ کے باہر ایک احتجاج ہوا، اس میں کھلے الفاظ کے اندر تنقید کی گئی، لیکن اس وقت پاکستان بار کونسل نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اس پر کوئی جی آئی ٹی بننی چاہیے۔ آپ اپنا چینل بھی دیکھ لیجئے گا، مجھے جہاں جب بلایا ہم نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا کہ یہ جو ججز کا نام لے لے کے، ان کے فوٹوز لے کے اگر آپ ان کو بے عزت کر رہے ہیں، تو یہ ہم نے پرزور مذمت کی تھی، اور ہم نے اس پہ بھی آبجیکشن نہیں کیا بھائی تھا۔ صاحب، کیا آپ نے اس وقت پی ٹی آئی ایف آئی اے سے انکوائری کا مطالبہ کیا تھا؟ اس وقت وہ سوشل میڈیا نہیں تھا، وہ سامنے تھا، ہر ایک فوٹو سب کے سامنے تھے۔ یہ سوشل میڈیا کی میں بات کر تو رہا ہوں، کیا آپ ابھی نے جو اس بات وقت کی کے ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کہا تھا کہ کنٹیمپٹ کی کارروائی کریں آپ ان کے اگینسٹ؟ جی، ہم نے بالکل کہا تھا کہ اگر وہ یہ کنٹیمنر اور کورٹ کے درمیان ہوتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کنٹیمپٹ کا نوٹس دینا چاہیے تھا، ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ آپ نے یہ ریزن اس بیسٹ وقت نون کو ٹو ہم۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس طرح کی مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی جیسی آج ہوئی ہے؟ نہیں، پریس کانفرنس ہم نے نہیں کی تھی، لیکن اس دن میڈیا پہ آ کے مجھے یاد ہے کہ میں کوئی 7-8 چینلز پہ آیا تھا، اور میں نے یہ مذمت بھی کی تھی اس سارے وقوعے کی، اور یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ جو اس میں شامل ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بھائی صاحب، آج سے چند روز پہلے پاکستان بار کونسل جو اعلامیہ جاری کرتی ہے، ویسا ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاری کر دیتی ہے، دونوں کی طرف سے انتخابات کے التوا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور چیف الیکشن کمشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج پھر پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اکٹھی ہیں، کیا کسی ڈائریکٹو میں پر، کسی انسٹرکشن پر یہ کر رہے ہیں اگر جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کر سکتا ہوں، آپ؟ وہ حکم کریں پاشا صاحب۔ آپ کی اجازت ہے؟ آپ ذرا وہ پریس ریلیز پڑھ لیں پاکستان بار کونسل کی، ہم نے کس جگہ پہ یہ کہا کہ الیکشن ملتوی ہونے چاہیے۔ یہ آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں، نہیں پاشا صاحب، ان چیف پولیٹیکل الیکشن کمشنر پارٹیز کے کی۔ استعفے کا نہ، مطالبہ تو آپ نے کیا نا؟ ایک منٹ، آپ استعفے کا بھی مطالبہ نہیں کیا، آپ پڑھیں تو صحیح۔ پرابلم یہ ہم ہے، نے نہ صرف وہ ہم نے پریس ریلیز نہ صرف پڑھی تھی، بلکہ اس دن آپ شو میں ہمارے ساتھ موجود تھے پاشا صاحب۔ جی، آپ پریس ریلیز نکال لیں پاکستان بار کونسل کی، نہ ہم نے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا، اور نہ ہم نے الیکشن ڈیلے کرنے کا کہا۔ یہ آپ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، مجھے ریزرویشن ہے آپ کے اس سوال پہ۔ ہم نے الیکشن ملتوی کرنے کا آج تک کسی فورم پہ مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جو کوشش بھی الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے کی گئی، ہم نے اس کو کنڈیم کیا۔ اور آج بھی آنے اور آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے شہریوں کے لیے یہ ضروری ہے۔ بھائی صاحب، آج کی پریس کانفرنس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے، جس میں بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف سے واپس لیا گیا ہے، آپ اس کو نہ صرف انڈورس کر رہے ہیں بلکہ اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ وہ فیصلہ پڑھ لیں، آپ اس پہ ایک پروگرام بھی رکھ لیں، اور مجھے بتائیں کہ اس فیصلے میں کون سی انکانسٹیٹیوشنل اور
اور نہیں، اللیگل میں بات تو کی صرف گئی ہے۔ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس فیصلے کو فلی انڈورس کرتے ہیں، یعنی حمایت کرتے ہیں کسی بھی پارٹی سے انتخابی نشان چھینے جانے کی؟ جی میں نہ کسی بھی پارٹی سے کیا مراد، آپ دیکھیں سوال اس طرح نہ کرے ریحان صاحب، آپ سوال کریں اس فیصلے کے حوالے سے، اس پہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، میں نے کل سارا پڑھا ہے اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہے، اور اس میں سراسر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور وکلاء کی غلطی اور زیادتی ہے کہ جنہوں نے کنسیلمنٹ کی، لاہور ہائی کورٹ میں 2 ریٹ پٹیشنز فائل کی اور وہاں سے ایک ریٹ پٹیشن ان کی خارج ہوئی، اور آئی سی اے میں گئے وہ بھی خارج ہوئی، اور اس کی کنسیلمنٹ کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی، جو کہ بہت زیادتی کی گئی۔ سر تو اس کے اس لیے باوجود جناب جو آج آپ نے گزارش اپنی کر رہا ہوں پریس اس کو دیکھ لیں۔ کانفرنس سر اس کے باوجود آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس پہ کہا کہ اخلاقی طور پر یہ فیصلہ درست نہیں ہے، کیا یہ بات میں درست ہے؟ پھر آپ بات اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، میں نے کہا کہ اگر اخلاقیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بلے کا نشان پی ٹی آئی کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے، قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ فیصلہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے۔ پاشا صاحب، آج یہ جو تبدیلی آئی ہے، غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، بار اور بینچ کے درمیان خوشگوار، آپ میرے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں، سر بار اور ٹھیک ہے نا، بینچ کے میں نے جو درمیان، الفاظ کیے میں اس کا پہرا دیتا ہوں۔ ٹھیک سر، بار اور بینچ جی کے سر۔ درمیان خوشگوار تعلق ہونا چاہیے، بڑی اچھی تبدیلی ہے۔ آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل، عدالت عظمیٰ سبھی سیم پیج پر دکھائی دے رہے ہیں۔ حکومت اور پھر کیا تمام تر ادارے سمجھا جائے کہ اب سیم پیج پہ ہیں اور کھڑے ہیں فیصلوں کے اوپر پہرا داری دینے کے لیے بھی، اور پھر دیکھیں تنقید کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی؟ حکومت یا کسی ادارے کی ہم بات نہیں کرتے، ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور کسی کے ماتحت نہیں ہے، اس ریگولیٹری باڈی، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا بھی یہی صورتحال ہے، اور اگر ہم نے یہ بات کی ہے تو اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی فریق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے خلاف اگر فیصلہ آ جائے تو وہ پھر ججز کی ٹرولنگ شروع کر دے فار نتھنگ۔ تو آنے والے دنوں میں سر کیا صورتحال بنتی ہوئی دیکھیے، خاص طور پہ میڈیا کی انٹری کے حوالے سے دوبارہ سے اسکروٹنی، اور اس کے بعد اب ایف آئی اے، پھر آپ پی ٹی اے سے کہہ رہے ہیں، آج جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ، کیا منظرنامہ ہوگا؟ دیکھیں جے آئی ٹی کا مجھے آپ کے حوالے سے پتا چلا، ابھی آپ کے پروگرام میں سے، اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا۔ بہرحال اگر جے آئی ٹی ہمارے ڈیمانڈ پہ بنی ہے تو اس سے خوش آئند بات ہے۔ دیکھیں سر، جب میٹر سب جوڈس ہوتا ہے کورٹ میں، بالکل اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے، تنقید نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیس کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو فیصلے پر تو تنقید کا حق کو جمہوری حق نہیں ہے سر؟ یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ ریحان صاحب، فیصلے پہ تنقید کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن فیصلہ کرنے والوں پہ اور اس ادارے پہ تنقید کا حق اور اس حد تک یہ گالیاں دی جائیں، یہ نامناسب ہے۔ ٹھیک، اور ماضی میں بھی نامناسب تھا، اور آپ سمجھتے ہیں آج بھی جو ہو رہا ہے وہ غیر مناسب ہے، مستقبل میں بھی غیر مناسب ہی ہوگا؟ جی بالکل۔ بہت بہت شکریہ